نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، کچھ عرض و معروف سے قبل سب سے پہلے بارگاہ نبوت و رسالت میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و صفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے مختار کائنات سا داتا کوئی نہیں، مختار کائنات سا داتا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ اور پہنچے جہاں نبی وہاں پہنچا کوئی نہیں، پہنچے جہاں نبی وہاں پہنچا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ اور خالی در حضور سے لوٹا کوئی نہیں، خالی در حضور سے لوٹا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ اور فضل خدا سے دیکھیے جیشان ہو گئے، فضل خدا سے دیکھیے جیشان ہو گئے، آئے تھے قتل کرنے مسلمان ہو گئے، بولے عمر کی آفسا آقا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ اور سجدے میں سر کٹا کے شہ مشرقین نے اعلان کر دیا تھا یہ حضرت حسین نے، جیسا کہ میرے نانا ہے ویسا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں، یعنی رسول پاک کے جیسا کوئی نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، جس آیت کریمہ کو عنوان تقریر بنایا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات و تصریفات کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی جو کچھ رسول عطا فرمائے وہ لو، جس سے منع فرمائے اس سے باز رہو۔ حضرات محترم، اس آیت کریمہ سے میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اختیارہ ثابت ہوتا ہے، اور اختیارات مصطفیٰ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر سلف سے لے کر خلف تک، صحابہ سے لے کر ائمہ مجتہدین تک سب کا اتفاق ہے، اور سبھی مانتے ہوئے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے پناہ اختیار عطا فرمایا ہے، اور ہزارہ احادیث کریمہ سے میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیار کا ثبوت ملتا ہے۔
مگر دور حاضر میں کچھ نااہل ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو ایمان والا بھی کہتے ہیں اور اختیارات مصطفیٰ کا انکار بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے تقوۃ الایمان، کتاب کا نام ہے تقوۃ الایمان، اس کا مصنف اسماعیل دہلوی، یعنی اس کتاب کا لکھنے والا اسماعیل دہلوی ہے۔ اس نے تقوۃ الایمان کے صفحہ نمبر 71 پر لکھا ہے کہ جتنے اللہ کے مقرب بندے ہیں، خواہ انبیاء ہو یا اولیاء، وہ سب کے سب اللہ کے بے بس بندے ہیں۔ اور اسی کتاب میں لکھا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ اور ہم لوگوں کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے وہ عطا کر دے۔ یہ ہم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے وہ عطا کر دے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اختیار عطا فرمایا ہے، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ آئیے حدیث کی روشنی میں سماعت فرمائے اختیارات مصطفیٰ کو۔ ایک صحابی رسول حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، یعنی سرکار کو وضو کرایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تہجد کے وقت حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کرنے کے لیے سرکار کو پانی پیش کیے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی۔ آپ نے خوش ہو کر فرمایا کہ اے ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ جو مانگنا ہے مانگ لے۔ حضرات محترم حدیث پاک میں غور کریں، آقا علیہ السلام نے کسی بھی چیز کا نام نہیں لیا، بلکہ فرمایا اے ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ جو مانگنا ہے مانگ لے۔ تو اس صحابی نے بھی کیا مانگا؟ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ قیامت کے دن جنت میں جاؤں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرات محترم، اب آپ سوچئے کہ اگر آقا علیہ السلام کو جنت میں لے جانے کا اختیار نہ ہوتا، جنت پر قبضہ نہ ہوتا، اگر آپ مالک جنت نہ ہوتے تو ایسی چیز کا وعدہ کیوں فرما لیتے؟ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جنت میں لے جانے کا اختیار نہ ہوتا تو فوراً فرما دیتے اے ربیہ ایسی چیز کیوں مانگ رہے ہو، ایسی چیز کا سوال کیوں کر رہے ہو جو میرے قبضے میں نہیں ہے، جو میرے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ جنت میں لے جانے کا وعدہ فرما کر بتا دیا کہ اللہ نے ہمیں مالک جنت بنا دیا ہے۔ اے محبوب، جس کو چاہے جنت عطا کر سکتے ہیں، جس کو چاہے جنت دے سکتے ہیں، جسے چاہے جنت میں لے جا سکتے ہیں۔ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے وہ عطا کر دے۔ یہ اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اختیار عطا فرمایا ہے۔ آئیے ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ اختیارات مصطفیٰ پر بہت ساری حدیثیں ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف جلد ثانی، باب فی المعجزات، فصل ثانی، حدیث نمبر 8، صفحہ نمبر 541، سطر نمبر 6، 7، 8، 9، 10 کی حدیث ہے۔
عن ابن عمر قال كنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في سفر فأقبل أعرابي فلما دنا قال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال ومن يشهد على ما تقول قال هذه السلمة فدعاها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بشاطئ الموادي فأقبلت تخوض الأرض حتى قامت بين يديه فاستشهد ثلاثا فشهد ثلاثا أنه كما قال ثم رجعت إلى أمتها۔ حضرات محترم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ایک اعرابی آیا، یعنی اعرابی کا مطلب ہوتا ہے دیہاتی۔ ایک دیہاتی آیا، جب وہ دیہاتی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں؟ تو یہ سن کر دیہاتی نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی باتوں پر میرے علاوہ اور کون گواہی دے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ببل کا درخت گواہی دے گا۔ یہ فرما کر آپ نے اس درخت کو بلایا۔ وہ درخت زمین کو چیرتا پھاڑتا چلا۔ آپ وادی کے کنارے تھے، وہ درخت زمین کو چیرتا پھاڑتا چلا اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے اس درخت سے 3 مرتبہ گواہی لی اور اس درخت نے تینوں مرتبہ گواہی دی حقیقت میں ویسا ہی جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ واپس چلا جا، تو پھر وہ درخت واپس چلا گیا۔ اب مجھے بتائیے، یہ اختیار مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرات محترم، رستم دارا پہلوان کے نام آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ اس کی طاقت کا چرچا پوری دنیا میں گشت کر رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں چھایا ہوا ہے، مگر ایسا پہلوان کبھی نہیں دیکھا ہوگا، نہ سنا ہوگا جو درخت کو اکھاڑ دیتا۔ درخت کو کاٹتے ہوئے تو دیکھا ہوگا، مگر اکھاڑتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو میں اختیار نبی کے منکر سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو اختیار نہیں ہے، میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس نبی کے حکم میں اتنی طاقت ہو، جس نبی کی بات میں اتنی قوت ہو، تو اس نبی کی ذات میں کتنی طاقت ہوگی، اس نبی کی ذات میں کتنا پاور ہوگا؟ جو درخت میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہو جائے، جو درخت میرے نبی کے حکم سے خدمت میں حاضر ہو جائے اور آپ کی رسالت و نبوت کی گواہی دیتے ہوئے آپ کا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کا ورد کرنے لگے، مجھے بتائیے یہ اختیار مصطفیٰ نہیں تو کیا ہے؟ میرے ملت کے نوجوان ہو، اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ تقوت الایمان کو مانا جائے یا اللہ کے کلام کو مانا جائے، تقوت الایمان کو مانا جائے یا حدیث کریمہ کو مانا جائے، تقوت الایمان کو مانا جائے یا اقوال صحابہ کو مانا جائے، تقوت الایمان کو مانا جائے یا ائمہ مجتہدین کو مانا جائے، تقوت الایمان کو مانا جائے یا بزرگان دین کو مانا جائے۔ تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ یہ کتاب تقوت الایمان نہیں بلکہ تفیت الایمان ہے، ایمان کو فوت کرنے والی کتاب ہے، ایمان کو برباد کرنے والی کتاب ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا
کی ایسی دولت عطا فرما دی، اختیارات و کمالات کی ایسی کنجی عطا فرما دی ہے کہ کائنات کی ہر شے آپ کے حکم کے منتظر ہے۔ اگر آپ آسمان کی طرف اشارہ فرما دیں، چاند کو اشارہ کر دیں کہ اے چاند دو ٹکڑے ہو جا، تو چاند دو ٹکڑا ہو جائے۔ اگر آپ سورج سے فرما دیں اے سورج ڈوبا ہوا سورج واپس ہو جا، تو ڈوبا ہوا سورج واپس ہو جائے۔ اگر آپ درخت کو حکم دیں کہ اے درخت اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کے لیے آ جا، تو وہ درخت آپ کے قدموں میں آ جائے اور آپ کی گواہی دے کر واپس چلا جائے۔ اب مجھے بتائیں، یہ اختیار مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اختیار مصطفیٰ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ اختیار میں۔ حضرات محترم، پہلے کے لوگ اختیار نبی کو دیکھ کر ایمان لاتے تھے، اور آج کا بدعقیدہ کلمہ پڑھ کر اختیار نبی کا انکار کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نزدیاں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نزدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج دنیا میں متعدد باطل فرقوں نے جنم لے لیا ہے۔ ہر فرقہ ایمان کا دعوے دار ہے، ہر فرقہ کہتا ہے ہم ایمان والے ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم سچے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، مگر ایک فرقہ کے علاوہ سبھی جہنم میں جائیں گے۔ اب اس حدیث پاک میں غور کریں، کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا، نبی کے علم غیب پر اعتراض کرتے ہیں۔ اب اس حدیث پاک میں غور کریں، نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ بٹ جائے گی، یہ مستقبل بتا رہے ہیں۔ علم غیب کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی بات کو بتا دینا۔ اب مجھے بتائیں، اس حدیث پاک میں غور کریں تو پتہ چلے گا کہ رسول کا علم غیب ظاہر ہو رہا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، مگر ایک فرقہ کے علاوہ سبھی جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ ایک فرقہ کون ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ایک فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے و طریقے پر رہے گا، وہی جنت میں جائے گا۔ تو حضرات محترم، اس حدیث پاک میں میرے آقا نے واضح طور پر فرما دیا کہ فرقے تو بہت ہوں گے، مگر جنتی فرقہ ایک ہی ہوگا۔ تو آج لوگ شریعت کے بجائے اپنی منمانی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی بھی جماعت کو خراب نہیں کہنا چاہیے۔ اب مجھے بتائیں، آقا نے ایک کے علاوہ سب کو جہنمی کہا ہے، اور آج لوگ سب کو جنتی سمجھ رہے ہیں،
سب کو جنتی سمجھ رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، مگر ایک فرقہ کے علاوہ سبھی جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ تو حضرات محترم، اگر حق اور باطل کے درمیان فرق جاننا چاہتے ہو تو کبھی کسی کے انداز گفتگو پر قربان مت ہو جانا۔ اگر حق اور باطل کے درمیان فرق جاننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھنا اس کا عقیدہ چیک کرنا۔ کبھی کسی کے انداز گفتگو پر قربان مت ہو جانا، سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ اس کا عقیدہ کس جماعت سے ہے۔ اگر حق اور باطل کے درمیان فرق جاننا چاہتے ہو تو کبھی یہ مت دیکھنا کہ کس جماعت میں کتنے محدث ہیں، کس جماعت میں کتنے مکبر ہیں، کس جماعت میں کتنے مفتی ہیں، کس جماعت میں کتنے حافظ ہیں، کس جماعت میں کتنے عالم ہیں۔ اگر حق اور باطل کے درمیان فرق جاننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ غوث اعظم کس جماعت میں ہے، خواجہ غریب نواز کس جماعت میں ہے، مخدوم اشرف سمنہ کس جماعت میں ہے، اعلیٰ حضرت کس جماعت میں ہے، کیونکہ یہ تمام کے تمام اللہ کے ولی اہل سنت والجماعت کے اندر موجود ہیں۔ اس سے ہٹ کر آپ کو جتنے بھی فرقے ملیں گے، کوئی نبی کو اپنی طرح کہہ رہا ہے تو کوئی نبی کو مردہ کہہ رہا ہے تو کوئی نبی کی شان میں طرح طرح سے گستاخیاں کر رہا ہے، لیکن اہل سنت والجماعت ایسی جماعت ہے جو ڈنکے کے چوٹ پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اگر حق اور باطل کے درمیان فرق جاننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ امام احمد رضا کس جماعت میں ہے، کیونکہ امام احمد رضا نے دنیا والوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ اے دنیا والوں سنو سنو، میرا نبی وہ نبی ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا